اللہم صلی اللہ آپ پچھیس سے لگ کے احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر، قرض سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر، سخاوت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر صلوات باوازِ بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام لسیدتنا ومولاتنا فاطمة وأبيها وبالها وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من أغضبها فقد أغضبني صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزرگ معرفت اور نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی منزلت، عاشقان رسول اور عزاداران حضور، آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے سرور کونین ہادی اکبر مرسل اعظم جان کائنات معلم لوح محفوظ شناسائے مجاہدیت ماحضروں کے نام ثمر شجر فضلت سرمایہ افتخار مشیت پیغمبر اعظم یعنی حضرت احمد مصطفیٰ محمد جس گرامی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس حدیث کو ذخیرہ احادیث میں اور زبان احادیث میں حدیث وسعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم اپنی بیٹی کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو وسعت منی، فاطمہ میری وسعت کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ مجالس شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے برپا ہو رہی ہیں، لہذا میری گفتگو کا مرکز و محور اور میری گفتگو کا قبلہ و کعبہ شہزادی کونین کی ذات گرامی ہی رہے گی، اور میں آپ کی خدمت میں حتی المقدور، حتی الامکان، حتی الوسع یہ کوشش کروں گا کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں، مادر حسنین، شہزادی کونین، تصویر ثقلین، ہمسر ولایت، دختر نبوت، مادر امامت، ام العیادت،
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیش کیا جائے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے ہی لفظ سے آپ بیدار رہیں گے، لیکن بیدار ہیں، بیداری کا ثبوت ابھی تک نہیں آیا. میں نے اتنی لفظ بولی اور اتنے لفظ آپ کو سنائے، ابھی تک بیداری کا ثبوت مجھے میسر نہیں ہوا. خیر ابھی تو آغاز ہے، انشاءاللہ آپ بیدار ہوں گے. سرور کونین ہادی اکبر معلم قرآن اور معلم توحید پیغمبر فرما رہا ہے، آپ نے کوثر سے کھلی ہوئی زبان کو جنبش دی تو ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری بضعت کا نام ہے. یہ کہنے والا کوئی عام بشر نہیں ہے، یہ کہنے والا سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، فصاحتوں کا آقا، بلاغتوں کا مولا، جس کی جنبش لوح محفوظ کا مقدر بن جاتی ہے، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قرآن کی تقدیر مرتب کرتے ہیں، جس کی جنبش لفظ شریعت بن جاتی ہے، جس کے کھڑے ہونے کے انداز کو شریعت میں بیان کرتے ہیں، جس کے جھکنے کی اداؤں کو شریعت میں قبول کرتے ہیں، جس نے جبین اور زمین کے اتصال سے سجدے جیسی عظیم عبادت کو قائم کیا، جس کے سفر کا نام حج ہے، جس کے ٹہلنے کی اداؤں کا نام طواف ہے، جس کے صبر کو روزہ کہا جاتا ہے، جس کی سخاوت کو خمس اور زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ارے اس رسول کی فضیلت کیا بیان کروں جس کے بچوں کی روزہ کشائی کا انعام سورہ طہر قرار پایا. آپ کی سماعتوں کی عدالت میں حاضر ہوں، اس لیے عدالت سے کام لیجیے گا اور عدالت کے ساتھ فرش اعضاء پر تشریف لائیے گا. تو مولانا نذیر صاحب آپ بھی تشریف لے آئے. ایک صلوات حضرت اللہ آقائے فصاحت اور مولائے بلاغت، بلکہ رسول موجب احمد فصاحت اور نبی مولائے بلاغت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی. یہ کہنے والا کوئی عام بشر نہیں ہے، یہ کہنے والا رسول ہے، اور رسول کا کلام کلاموں کا رسول ہوتا ہے. کوئی بولے نہ بولے مگر مولانا نذیر صاحب کو میرے ساتھ بولنا ہوگا، اس لیے کہ ذہنی سفر طے کرنا ہے تاکہ نتیجے کی سرحد تک ہم پہنچ سکے. رسول کا کلام کلاموں کا رسول ہوتا ہے، نبی کی بات باتوں کی نبی ہوتی ہے، پیغمبر کا کلام کلاموں کا پیغمبر ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا رہنما ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میری بضعت کا نام ہے. اتنا کہنے میں کافی سمجھتا ہوں کہ یہ اس نبی کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہیں جو اپنی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو اگر اللہ کی طرف منسوب کر دے تو قرآن بن جاتا ہے، اپنی طرف منسوب کر لے تو حدیث کہلاتی ہے. شہزادی کونین، مادر حسنین، تصویر ثقلین، حفصہ ولایت، دختر نبوت، یاسین قلب مصطفیٰ. ارے لفظ کی حفاظت تو کیجئے جو میں نے لفظ بول دیا. یاسین قلب مصطفیٰ، صحیفہ مصحف رحمت، سورہ کوثر کی آبرو، اسلام کی محافظہ، ایمان کی آبرو، قرآن کی تقدیر، تدبر کی شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو لیے اور کیجئے اور اس لفظ پر فکر کیجئے. آپ نے اس حدیث کو علماء کے زمانے میں سنا، علماء نے اس کو تقریریں فرمائی، مقررین، واعظین، ذاکرین حسب توفیق آپ کے سامنے بہت کچھ بیان کرتے رہتے ہیں. میں ایک ادنا پوتا دامن طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں جو پہنچانے کی کوشش کروں
اسے وصول کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اس پیغام کی حفاظت کیجیے گا۔ آج تک اس حدیث کا جو ترجمہ ہو رہا ہے مولانا، وہ ترجمہ یہی ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا پارٹ ہے۔ بسط بے سواد این اے، بسط کے معنی جز، ٹکڑا، حصہ۔ بسط کے معنی ٹکڑا ہے مگر ٹکڑا ہی نہیں ہے۔ بسط کے معنی حصہ ہے مگر حصہ ہی نہیں ہے۔ بسط کے معنی پارٹ ہے مگر صرف یہی معنی نہیں ہے، کچھ اور بھی تو معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں تحریر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تحریر کی دعوت دی گئی ہے، قرآن نے بار بار تدبر کی دعوت دی، تعقل کے لیے کہا، تفکر کے لیے کہا، تو ہمارے یہاں الحمدللہ کہ تحریر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تحریر کے دروازے ان کے بند ہو جائیں جن کا امامت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ہمارا تو امامت کا دروازہ آج بھی وادی خزرہ میں کھلا ہوا ہے، تو تحریر کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں نا۔ میں کسی کے ترجمے سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ ترجمہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے یہ ترجمہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے یہ ترجمہ ہے، مگر بسط کے معنی صرف ٹکڑا ہی نہیں ہوتے، بسط کے معنی صرف حصہ ہی نہیں ہوتے، بسط کے معنی جز ہی کے نہیں ہوتے، بسط کے معنی پارٹ ہی کے نہیں ہوتے۔ بسط کے معنی پوچھیے ادیبوں سے پوچھیے، جب ادیبوں نے مقام فخر اور مقام انکسار اور عاجزی کے لہجے میں لکھا تو کہا کہ میں اپنی کمائے ہوئی علم اور بے اضاعتی کے باوجود یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی کمائی کے علم اور بے اضاعتی کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اٹھائیے لغت، لائیے لغتیں، لغت والوں کا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا، لغت علماء مرتب کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ مرتب کرتے ہیں۔ بسط کے معنی کیا ہے، بسط کا مفہوم کیا ہے، بسط میں کہا کیا جا رہا ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ بسط کے معنی جو آج کے طالب علم بتا رہا ہے اس پر بھی غور کیجیے گا۔ بسط کے معنی ٹکڑا ہے، جز ہے، حصہ ہے، پارٹ ہے، مگر صرف یہی نہیں ہے، بسط کے معنی اور بھی ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ میری بسط کا نام ہے، تو بسط کے اور معنی کیا ہے؟ بسط کے معنی لغت والوں نے بتایا، بسط کے معنی سرمایہ، بسط کے معنی دولت، بسط کے معنی سرمایہ، بسط کے معنی دولت، بسط کے معنی ذخیرہ، بسط کے معنی پونجی۔ میں پوری بات اپنی کہہ چکا، آپ کا انتظار باقی ہے۔ میں نے بسط کے ترجمہ کیا کیا، بسط کی بات کیا بتائی، بسط کے معنی آپ تک کیا پہنچائے؟ بسط کے معنی دولت، بسط کے معنی سرمایہ، بسط کے معنی ذخیرہ، بسط کے معنی خزانہ، بسط کے معنی پونجی، یہی تو بسط کے معنی ہے۔ پیغمبر کہہ رہے فاطمہ میری بسط کا نام ہے، یعنی رسول کہنا یہ چاہ رہا ہے مجھے اندازہ ہو کہ میں ایک روٹیے کے مہینے مجمع میں اس پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہو کہ باب علم کا دربار سجا ہے، یہاں باب علم کے پجاری بیٹھے ہیں، کوئی ابو جہل کے دربار میں نہیں ہے، باب علم کا دربار سجا ہے۔ الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، علم آپ کی میراث ہے، تقویٰ آپ کی میراث ہے، حکمت آپ کی میراث ہے، اچھی باتیں آپ کی میراث ہے، معنی کی گہرائی میں جانا یہ آپ کی میراث ہے۔ ہم اصل میں گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے۔ بسط کے معنی کیا بتایا؟ بسط کے معنی سرمایہ، دولت، ذخیرہ، خزانہ، پونجی، یہ بسط کے معنی ہے۔ تو میں نے کیا دعویٰ کیا؟ میں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا مولانا، میں نے دعویٰ یہ کیا کہ رسالت کی دولت کا نام سیدہ، رسالت کے خزانے کا نام ہاتھ۔ ابھی اس بات پر آپ کو یقین نہیں آیا، میں اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، سیدہ صرف رسالت و نبوت ہی کی دولت نہیں ہے، جو توحید کی دولت ہو دلیل کے انتظار میں تھے۔ میں نے دعویٰ کیا کیا؟ جو خدا کی دولت، توحید کی دولت، مشیت کا سرمایہ وہ ہے سیدہ۔ تو کیا یقین نہیں آتا؟ پہنچا دوں آپ کو، معراج پر پہنچا دوں، ایمان کی معراج۔ میرا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ جو اللہ کی دولت، مشیت کا سرمایہ ہو، وہ فاطمہ، وہ سیدہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ سب کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا اور ایک کے بعد دوسرے کی طرف منتقل کیا، اسلاف سے ارحام کی طرف منتقل کیا۔
بھی گھر بیٹھے شہزادی کا نور ایسے نہیں بھیجا. مقام فضل پر شکر کے سجدہ کرو کہ کس سیدہ کا دامن تھامے ہوئے ہو, کس کی نسل سے ہو. کبھی غور تو کیا کرو, کبھی فکر تو کیا کرو. اللہ نے شہزادی کا نور نہ کسی نبی کو دیا, نہ کسی ولی کو دیا, نہ کسی رہبر کو دیا, نہ کسی اور رہنما کو دیا, نہ ملک معتبر کو دیا, نہ فرشتیان رحمت کو دیا. معاف کیجیے گا, جبرائیل کو قرآن لانے کی اجازت ہے. نور فاتحہ شریعت لانے کی اجازت ہے, قرآن لانے کی اجازت ہے, مگر نور سیدہ لانے کی اجازت نہیں. نور سیدہ کے لیے پیغمبر کو بھی گھر بیٹھے نہیں کیا, پہلے جبرائیل کو بھیجا. براق کے ذریعے اور پھر ایک مقام پر براق کو چھوڑا, رف رف کے ذریعے پیغمبر گئے قاب قوسین کے قریب سدرۃ المنتہا. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہا جبریل نے کہا آگے بڑھوں گا تو بالوں پر چل جائیں, آگے بڑھوں گا تو بالوں پر چل جائیں. اچھا کبھی غور نہیں کرتے ہیں لوگ. جبریل نے تو کہہ دیا کہ اگر آگے بڑھا تو بالوں پر چل جائیں. پیغمبر نے تو کہنا چاہیے تھا میرے ساتھ ہو, میرے پہلو میں ہو, بچانے کا. پیغمبر نے بھی جبریل کو بچانے کی ضمانت نہیں, بتا دیا تھا فرشتہ بھی حد سے گزر جائے. جبریل کو بھی جانے کی اجازت نہیں. سدرۃ المنتہا یہ بارڈر ہے, یہ بارڈر ہے, اور بارڈر کا ہے ادھر فرشتوں کا سردار ہوگا, ادھر نبیوں کا سردار گیا, ولیوں کا سردار بولا. میرے جملے کی کیا ہے ذرا غور کو فرمائے اور نتیجہ کو نکالے. فرشتوں کا سردار یہاں ہوگا, اس سے آگے نبیوں کا سردار گیا, ولیوں کا سردار بولا. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جہاں سے فرشتوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اہل بیت کی حد وہاں سے اہل بیت کی صدقہ. چاہیے سدرۃ المنتہا ہے, فرشتے کو اجازت نہیں کہ آگے بڑھ جانا. میں مقام فخر میں کہہ رہا اور جوش عقیدت میں کہہ رہا, مگر محفوظ کیجیے گا اس جملے کو. آسمان پر سدرۃ المنتہا وہ ہے, زمین پر سدرۃ المنتہا سیدہ کی بڑی ہے. فرشتوں کی حق, یہاں فرشتوں کی انتہا اجازت کے بغیر نہیں آئے گا. وہ فرشتہ جو سلیمان سے اجازت نہ لے, وہ فرشتہ جو کسی دروازے پر نہ رکے, وہ فرشتہ جہاں آ کے رکا تو پھر مجھے رک کر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. سیدہ کے دروازے کے باہر فرشتہ ہے,
فرشتہ اجل ملک الموت باہر کھڑا ہے، اگر سیدہ اجازت نہ دے تو گھر میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نتیجہ نکالیے، موت آئے گی نہیں جب تک فرشتہ اجل نہ آئے، ملک الموت نہ آئے، اور موت کا لانے والا دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ تو پھر نتیجہ نکالو نا، نتیجہ اس کرو کہ سیدہ کے دروازے کے اندر زندگی ہے، دروازے کے باہر جو ان کے دروازے سے ہٹا وہ مر گیا۔ میں کیسے ادبی انداز میں کہہ دوں جملے کو، ان کے دروازے سے ہٹے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کانوں کو اپنی زندہ میت کے لیے گھوم رہے ہیں۔ میں نے تو جملہ مکمل کر دیا۔ ادب پرور مجمع میرے سامنے ہے، ادب سراس مجمع میرے سامنے ہے، شعر و شاعری کی گہرائی سمجھنے والے، مصروں کی گہرائی سمجھنے والے افراد میرے سامنے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی موت کو اپنی زندگی کے کانوں پر لیے گھوم رہے ہیں، اپنی لاشوں کو اپنے کانوں پر لیے گھوم رہے ہیں، اور کچھ نصیب وہ ہے کہ اگر زندگی ساتھ چھوڑ جائے اور تائے نفس ٹوٹ بھی جائے تو قبر میں پہنچنے کے بعد اور بڑے یقین کے ساتھ تعریف اور قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں، زندہ وہی ہے جو میرے سیدہ پاک ہے۔ دروازے پر خلوص کے ساتھ آئے، عز کے ساتھ آئے، انکسار کے ساتھ آئے، عقل کے ساتھ نہیں، لباس کی فوج کے ساتھ نہیں، اس دروازے پر جو خلوص کے ساتھ آئے، انکسار کے ساتھ آئے، عاجزی کے ساتھ آئے، وہی زندہ رہتا ہے، وہی زندہ رہا ہے کہ آج اس دروازے پر آیا۔ شب عاشور تک مرا ہوا تھا، مگر صبح عاشور جب اس دروازے پر آ گیا تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ ستارے کتنے ہیں؟ روح جاتی ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہر ستارہ شہید نہیں ہوتا، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ستارے جو ہیں ان کا نصیب ہلاکت، کچھ ستارے جو ہیں ان کا نصیب شہادت، جو در زہرا پر آیا۔ وہ ستارہ جو زہرا نامی ستارہ تھا آیا، کہا در زہرا پہ آ کے اس نے آسمان کی بلندی کو چھوڑا۔ بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، بات کی حد آیا تو یہ بھی سن لیجیے۔ آسمان کی بلندی کو چھوڑا اور در زہرا پہ آیا۔ اللہ نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ستارے کی چھپا در زہرا پہ آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں پروردگار، جب یہ آسمان کی بلندی پر تھا تب قسم کیوں نہیں کھائی؟ جب یہ ستاروں کی محفل میں چمکا رہا تھا تب قسم کیوں نہیں کھائی؟ یہ جب بلندی کو چھوڑ کر پستی کی طرف آیا تب قسم کیوں کھائی؟ کہ تم تک نظر ہو، تمہاری نظر میں آسمان کی بلندی بلندی ہے، میری نظر میں آسمان کی بلندی ہے۔ فاطمہ کے دروازے قسم ستارے کی لکھا جو گرا جو تحریر رسول اللہ پایا۔ یاران طریقت میں بڑے تنطرات کے ساتھ لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے بنے ہیں۔ لائے قلم کاغذ مجھے دے دیجیے، میں لکھ کے دے رہا ہوں، نبی کو نہیں دیا، مجھے دے دیجیے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ سب صحابہ ستاروں کے معنی، جو بھی صحابی ہے وہ ستارے کے معنی ہے، مگر قرآن سے معیار طے کر لو، قرآن سے معیار بھی طے کیا جائے، وہ ستارے سے جیسے تو نہیں ہوتے،
اگر سب ستارے ایک جیسے ہوتے تو تاریخیں محض و بدلہ ہوتی. قرآن سے میں آپ کہتا ہوں کہ ستارہ کون سا قابل تعظیم ہے, ستارہ کون سا قابل عزت ہے. کتنے ستارے ہیں, کسی کی قسم قرآن میں اللہ نے نہیں کہا بھائی, مگر جو ستارہ میرے صحرا پر آیا وہ مشیت کی نظر میں قسم کھانے کی منزل پر آ گیا. اللہ نے بتا دیا ستارہ 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 وہی پیارا ہے جو تیرے صحرا پر اور میری گفتگو کا نچوڑ یہاں پر آئیے, تھوڑا سا لائیے. سیدہ سرمایہ مشیت, سیدہ دولت, توحید کی دولت, یہی تو میں نے جملہ کہا. اس لیے نبی کو بلایا میں آج کا عرش کی بلندی کو بلایا. پوری حیات طیبہ میں نبی کچھ لینے کے لیے نہیں گئے. 3 موقع ہیں جہاں میں نے نبی کو لینے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا. 3 موقع. تاہر کا لقب دیا, گھر بیٹھے. یاسین کا تاج پہنا دیا, گھر بیٹھے. مزمل کی رضا, گھر بیٹھے. مدثر بنایا, گھر بیٹھے. جانے کائنات کہا, گھر بیٹھے. تقدیر کونین بنایا, گھر بیٹھے. عزت دارین بنایا, گھر بیٹھے. آبروئے تو عالم بنایا, گھر بیٹھے. رحمت للعالمین بنایا, گھر بیٹھے. سید المرسلین بنایا, گھر بیٹھے. خاتم النبیین بنایا, گھر بیٹھے. قرآن دیا, گھر بیٹھے. فضیلت عطا کی, گھر بیٹھے. منصب عطا کیے, گھر بیٹھے. نبی کچھ لینے کے لیے تو نہیں گئے, مگر سیدہ گھر بیٹھے نہیں. پہلے معراج کی بلندی پر بلایا, پھر روح سیدہ دیا. 3 موقع ایسے ہیں جہاں نبی کو کچھ لینے کے لیے جاتے ہوئے میں نے دیکھا. یا نور سیدہ لینے معراج پر گئے, یا خدیجہ کو لینے کے لیے خدیجہ کے دروازے پر چہرہ سجا کے بارات لے گیا. نہیں, میں نے بڑی تیزی سے جملہ کہہ دیا, غلطی میری ہے, میں پہنچا نہیں پایا. بڑا کمپیئر اور تقابل ہوتا ہے. سب امہات المومنین, سب نبی کی ماں بیٹیاں ہماری مائیں ہیں, میں مانتا ہوں, مگر فضیلت سب کی اپنی اپنی. خدیجہ کا مرتبہ اپنی جگہ, بنت فقر کا مرتبہ اپنی جگہ, بنت فقر اپنی جگہ, بنت فقر اپنی جگہ, اور ملکۃ العرب اپنی جگہ. سب اپنی اپنی جگہ. تقابل کی کیا بات ہے, مگر یاد رکھو جو بھی نبی کے گھر میں نبی کی بیوی نبی کے حرم میں آ جائے وہ مسلمانوں کی ماں ہے. میں لکھ کے دے دیتا ہوں, سورہ الاحزاب میں لکھا ہے وہ نبی کی ماں, بیوی ہماری مائیں ہیں, مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور خبردار نوجوانوں, ماں کو کبھی برا نہیں کرتے. اگر ماں گھر سے باہر نکل جائے بیٹوں کو برا کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں, باپ کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے دے. خدیجہ الکبریٰ کون سمجھے گا خدیجہ الکبریٰ کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ تحفے میں نہیں آئی, آپ میں آئی ہیں. ماشاءاللہ پڑھانے کا سمجھا خوش فکر والے نظر رکھنا میرے سامنے ہے, تعلیم پر نظر رکھنے والے افراد میرے سامنے نشست فرمایا. میں نیگیٹو کے اثر کی طرف جاتا ہی نہیں, میں تو پازیٹیو بات کر رہا ہوں. خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کر رہا ہوں. خدیجہ الکبریٰ کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا بچپن بھی نہیں ہے, لڑکپن بھی نہیں ہے, سجے بھی نہیں ہے, اسرار بھی نہیں ہے, توحید رسالت بھی کا کبھی کوئی پہلو نہیں ہے, اقاص کا میلہ بھی آپ نے نہیں دیکھا, شفرا اور نبی جیسے شاعروں کے درمیان ہونے والی بحث میں آپ نے حصہ بھی نہیں لیا. خدیجہ خوش فکر ہے, سنجیدہ ہے, بالغہ ہے, صاحب نظر خاتون ہے خدیجہ الکبریٰ. تو خدیجہ الکبریٰ کا مرتبہ اور ہے, باقی خواتین کا مرتبہ اور ہے. خدیجہ الکبریٰ واجب کی بیوی ہیں جن کے دروازے پر رسول بارات لے کے آئے. اگر خدیجہ کے علاوہ کسی اور کی بارات آئی ہو تو برا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جملے کو ہم آہستہ کہتے ہیں, شاید آہستہ ہی سنیں. حالانکہ یہ نہیں معلوم کہ جو وزنی بات ہوتی ہے وہ آہستہ جاتی ہے. میں نے آپ کی سماعتوں کے کان میں چھپ کر ایک وزنی جملہ کہا تھا جو رزق ہوا ہو گیا, جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک پہنچ گیا. خدیجہ الکبریٰ کچھ سنجیدہ خاتون ہے, مکمل,
صاحب عقل ہیں، خوش فکر ہیں، بالغہ نظر ہیں، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ خدیجہ الکبریٰ عرف نہیں ہے، نکاح میں آئی ہے، خدیجہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف اٹھائی کرتا ہوں۔ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں نے مفہوم کی صحیح ایمان ہے، پوری حیات طیبہ میں نبی کچھ لینے کے لیے نہیں گئے۔ آج ہفتہ تک آئے نہیں نہیں، گھر بیٹھے ہو آ جائے گا کاج، قرآن گھر بیٹھے مل جائے گا، احکام گھر بیٹھے مل جائیں گے، شریعت گھر بیٹھے مل جائے گی، سب کچھ گھر بیٹھے ملا۔ مگر 3 موقعوں پر میں نے نبی کو جاتے ہوئے دیکھا، یا تو خدیجہ کو لینے کے لیے بارات لے کے خدیجہ کے دروازے پر، یا نور سیدہ لینے کے لیے معراج پر گئے، یا 15 رجب کو کعبے سے آئی۔ معراج پر گئے، خداوند آپ کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو صحت و سلامتی اور معرفت کا رزق عطا فرمائے، سب کی معرفت میں اضافہ کے لیے صلوات آواز بلند نبی معراج پر گئے، لوگ پڑھ رہے ہیں معراج نامے میں، کیا کہنا بڑے شرف کی بات ہے نبی معراج پر گئے۔ میں نے کوئی معرفت اپنی اپنی توفیق اپنی اپنی ذہن اپنا ذہنیت اپنی اپنی فکر اپنی اپنی پرواز اپنی اپنی، نبی معراج پر گئے، اس میں فضیلت کیا ہے؟ میں اپنے گھر میں روز جاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں روز جاتے ہیں، اس میں فضیلت کیا ہے؟ یہ بتاؤ جوتیاں پہن کے گئے تو اتار کے گئے، جوتیاں پہن کے گئے تو اپنے گھر میں گئے تھے نا، اپنے گھر میں جانا کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اپنے گھر میں جانا کوئی شرف نہیں ہوتا۔ معراج پر گئے بے فضیلت نہیں، جانا ہے یہ فضیلت ہے۔ تو ایک جملہ پڑھے لکھے مجمع کے سامنے مولانا نصیر صاحب آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ معراج پڑھنے والوں، خلاصہ معراج کیا ہے، تلخیص معراج کیا ہے، معراج کے واقعے کی تلخیص کیا ہے، معراج کو پھیلاؤ، گھنٹوں میں بات بنتی ہے، لیکن اگر معراج کا خلاصہ سمیٹ کر رکھا جائے تو اس طرح سے بنتا ہے کہ جو حاصل معراج بی بی ہو اسے فاطمہ کہے۔ حاصل معراج کا تو ہے، یہ معراج کی روح رواں ہے، روح رواں ہے معراج، حاصل معراج کا تو ہے۔ نبی گئے تھے تو تحفہ بھی تو لے کے آیا۔ اچھا اس کو واقعے کو اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ میں اپنی مشہور آیت اللہ نے کہا میں سبحان اللہ اپنے آپ میں کہہ رہا سبحان، کیوں؟ اس لیے کہ میں لے گیا اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، معراج کیا کہتے ہیں سب پڑھتے ہیں، وہ بہت مشہور آیت ہے، مگر اس کو ذرا سا غور کیجیے، ایک نتیجہ نکلے گا، میں اسی مناسبت ذہن میں رہے۔ آج کی خطبہ کا میں کہہ چکا ہوں کہ مرکز و محور اللہ وقابہ شہزادی کونین کی ذات گرامی ہے، ہم سب انہی کے بارے میں خاطر علم پیش کرنا چاہاں۔ آیت کیا ہے معراج کی؟ سبحان اللذی، اللہ نے کہا سبحان اللذی سے محفوظ ہے، سبحان اللذی، سبحان مذہب جو نبی کو معراج کر دے گی۔ ٹھیک، اچھا معراج بنا کاری سے میں لفظیات کا طالب علم ہوں تو لفظیات کے شجروں کی گہرائی تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہوں اپنے اندر۔ معراج عروج سے بنا، عروج یعنی بلندی، ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر جانا، یہ کیا ہے؟ عروج، معراج، اور ادھر سے ادھر آنا یہ کیا ہے؟ عبود۔ فہابت الامین جبرائیل، تو دونوں کے لیے فرق ہے، نزول بھی وہی سلسلہ ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، بلندی کا تصور جہاں ہو، یہ معراج، یہ عروج ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، یہ عروج، یہ معراج ہے۔ جب آپ کو اپنے ایمان میں عروج اور بلندی معلوم ہوتی ہے نا مجلس میں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ میں نے بے معنی نہیں کہا، اس سے بہت بڑا مفہوم نکال کے آپ تک پہنچاؤں گا، سماعت کے گلدستوں
گلدستوں میں معرفت کا موتی، معرفت کا پھول سجانا چاہ رہا ہوں، اسے محفوظ کیجیے گا۔ سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ بلندی کے احساس ابھی تو آپ مجھے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھی ایمان میں بلندی، سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ سبحان النصیب۔ میں سبحان ہوں اس لیے کہ میں اپنے نبی کو معراج پر لے گئے، بلندی پر۔ یہ کیوں نہیں کہا میں قدوس ہوں، میں نبی کو لے گئے؟ اس کے پاس لفظوں کی کمی ہے، کہہ دینا چاہیے تو رحمان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات، رحیم ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے گیا رات و رات، قدوس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات۔ میں نے کہا تھا فکر کے دروازے کھولا کیا کرو، فکر کے دروازے وہاں ہونا چاہیے تاکہ مجلس میں کوئی نتیجہ نکل سکے۔ مجلس کوئی منورنجن نہیں ہے، فکر کی دعوت کا نام مجلس ہے، تحقیق کے دروازے بند کر دینے کا نام مجلس ہے۔ مجلس یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتیں پہنچائیں اور منورنجن دیا اور چلے گئے ہیں، تحقیق کے دروازے وہاں ہونا چاہیے، فکر کے دروازے کھلنا چاہیے، کچھ نتائج پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے معراج کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا میں قدوس ہوں اپنے نبی کو لے گیا، میں رحمان ہوں اپنے نبی کو لے گیا، میں رحیم ہوں اپنے نبی کو لے گیا، میں قہار ہوں اپنے نبی کو لے گیا، میں جبار ہوں اپنے پیغمبر کو لے گیا، میں خالق اقبال و افعال ہوں اپنے نبی کو لے گیا، میں لائق کو سباب ہوں اپنے نبی کو لے گیا، میری ذات سے اس قریب نہیں گزرا، میں اپنے بندے کو رات و رات لے گیا۔ رحمان و رحیم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سبحان کہا۔ یہ سبحان کہا جو سوال میرا یہ ہے کہ سبحان کہنے کے علاوہ قدوس بھی کہا جا سکتا، رحمان الرحیم بھی کہا جا سکتا، اتنے اسماء گرامی اور اتنے صفاتیہ نام ہے اللہ کے، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہ سبحانی اللہ نے کیوں کہا کہ میں سبحان ہوں؟ یہاں سے وہاں لے گیا، یہاں سے وہاں لے گیا، میں سبحان ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے جب عہد جناب سیدنا کے موقع پر ستارہ ادھر سے ادھر آیا، ادھر سے چلا، شہزادی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دہلی پر ہوا۔ شہزادی نے کہا الحمدللہ، 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 ستارہ یہاں سے ادھر گیا۔ شہزادی نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیغمبر کو اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ آیت رکھی تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، یہ اصل میں معراج کی آیت نہیں ہے، قرآن تسبیح فاتحہ پڑھا۔ تصویر جناب زہرا کا طرز ہے، پڑھو تصویر سے اور تصویر بنانے والی ذاتی گرامی کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلی تصویر یاد رکھنا میرے نوجوان، یہ بزرگ مجھ سے کر جاتے ہیں، سب سے پہلی تصویر جناب سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر جو اس وقت سید الشہداء تھی، ان کی قبر کی مٹی کے دانے بنا کر تصویر مرتب کی تھی۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد جناب سید الساجدین خاک شفا کی تصویر ہوئی، تو تصویر سیدہ ہے، یہ تصویر سیدہ تصویر معرفت ہے۔ بسم اللہ اور خدا کی رعایت کی، الحمدللہ خدا کی تعریف اور حمد کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وزا، پاک و پاکیزہ ہے وزا، ہر ایس مبرہ منزہ ہے وزا۔ تصویر آیت ہے معراج اور میں اپنے خدمت ناز کر گیا کہ اصل میں معراج کا تبرک، معراج کا تحفہ، معراج کی روح اور معراج کا حاصل کوئی اور نہیں ہے، یہی شہر ہے۔ نوجوان کو بیٹھنے کے لیے جملہ کہیں، ایک جملہ شاید ان کی بیداری کا سبب بن رہا ہے۔ معراج نامے لوگ 4-4 گھنٹے سناتے تھے، مگر اپنے وقت نہیں ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، 2 لفظوں میں معراج اگر سننا چاہو تو 2 لفظوں میں معراج سنا دو۔ سمندروں کو 2 کوزوں میں سمیٹ کے پیش کر دوں کہ معراج رہ گیا۔ کبھی معراج کے انگلے پر غور نہیں کیا لوگوں نے؟ معراج میم ہے اور پھر ہے رے الف جیم، راج، راج۔ اگر سیالکوٹ لاہور میں پڑھ رہا ہوں تو اس راج کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، مگر میں تو ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہندوستانی راج کی بات ہے۔ یہاں راج کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے ساتھ اس ذہنی سفر میں اگر ساتھ ہے تو احساس دلائیے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ معراج کیا ہے؟ 2 حصوں میں لفظ کو تقسیم کرو، میم، عین اور پھر راج۔ میم سے
میں نے 2 لفظوں میں معراج پڑھا مگر حاصل معراج نہیں ہوئی. اب اس کے بعد تاریخ دعوے کر رہی ہے کہ رسول کی ایک بیٹے نہیں 4 بیٹیاں تھیں. 4 نہیں 40 مانوں گا, 40 نہیں 400 مانوں گا, 400 نہیں 4000 مانوں گا. ثابت تو ہو. کیا بات واہ. میرا سوال ہے تاریخ کی پیشانی پر کوشچن مارک لگانا چاہا, سوال یا نشان قائم کرنا چاہا. یہ بتاؤ اگر سیدہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی جو 3 بیٹیوں کے اور باتیں ہوتے ہیں اور بیٹیاں اگر تھیں تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ بیٹی کے علاوہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوں گے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سیدہ کے علاوہ کوئی بیٹی تھی تو حسنین کے علاوہ اور نواسے بھی ہوں گے. کبھی کوئی تاریخ کو بتا ہے کہ کسی اور کے لیے زانو دراز کیا ہو, کسی اور کو زبان چسائی ہو, کسی اور کو زلفیں دی ہو, کسی اور کے لیے شبیہ نانا بنے ہو. کبھی عیدی پہنچائی ہو تو بتاؤ, کبھی نازمداری بھی ہو تو بتاؤ. اچھا اگر 4 تھی تو مباہلے میں تو آیت کی گنجائش تھی. جمع کا صیغہ تھا نساء, عورتوں بلاؤ, چاہے جتنی عورتوں بلاؤ. نہیں پیچھے بیٹھنے والوں کا جان کے سننا, اس لیے کہ نتیجہ اگر رسول کے 4 بیٹیاں تھیں, سیدہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور تھیں, تو مباہلے کے میدان میں جب آئے گے عورتوں کو تم ملا اور تم ہم ملا, تو پیغمبر کو سیدہ کے علاوہ کسی اور کو لانا چاہیے تھا. اور اگر نبی نہیں آئے تھے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں ہمیں کیوں نہیں لے گئے. اچھا چادر تکلیف کا واقعہ اکیلی سیدہ, کسی اور کی چادر کا بھی واقعہ نہیں ملتا. ارے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لے آؤ, کسی بلیاں پالنے والے کی روایت دکھا دو, بتاؤ نا صحیح. اور میں نے نچوڑ کر کے تخصیص کر دی اپنی اس پوری بحث کی. بہت چاہ کے سنیے گا میرے جملے کو. آپ کے شجرے نسب کی طہارت کا نام کر رہا ہوں, آپ کے لہو کی پاکیزگی کی نام کر رہا ہوں. یہ پوری تحقیق آپ کی سماعت کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر رہا ہوں. جواب آپ دیجیے گا, اتنے جج بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سیدہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی, نبی کے 1 نہیں 4 بیٹیاں تھیں, تو یہ بتاؤ جب پیغمبر کے بعد رسول کی بیٹی نے دربار میں جا کر باقی حجت مانگا تو کسی اور کو بڑھ کے کہنا چاہیے تھا فاطمہ تم اکیلے ہی تو نہیں ہو. اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے اکلوتی بیٹی ہے, کوئی اور نہیں ہے. چادر میں دیکھو تو یہ, سورہ کہر دیکھو تو اس کی چادر, آیت گیر میں دیکھو تو یہ, آیت مدد میں دیکھو تو یہ, روٹیاں دے تو یہ, یتیموں مسکینوں اسیر کو پالے تو یہ, جوانہ جنت کہلائے تو اس کے بچے, خانے جنت آئے تو اس کی قمیض کے لیے. رضوان تقسیم بن جائے. اچھا کیا ہوتا ہے آج, ذرا سا کوئی پوسٹ پر ہوں تو مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے. ارے بھائی ہم اچھی پوسٹ پہ ہیں, آئے کی آئی کی ہیں, مجلس سے ہمارا ہم مجلس میں کیوں جائیں. اور اگر پوسٹ والا مجلس میں آ بھی جائے تو نہ سوال پڑھتے ہوئے دیکھیے, نہ نعرہ لگاتے ہوئے دیکھیے, نہ ہوتے ہوئے دیکھیے. یہ تو غریبوں کا کام ہے. یہ ذہنی غربت ہے لوگوں کی, ذہنی غربت ہے, ذہنی غربت. امیر تو وہی ہے جو عشق آزادی کو یاد رکھنا. تمہارے پاس ہارون کے برابر بھی دولت ہو تو کوئی رومال لینے نہیں آیا, رومال سیدہ لینے کے لیے اپنے عورتوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے مسئلہ کا خیال رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سر سے ٹوپی اور ماما بھی مسائل میں اتارنا روانہ نہیں کرتے, روز عاشور موضوع اتارنا کیونکہ اتارنا کی وجہ سے شان سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کو مانا ہے, مولا کو نہیں مانا. آپ اپنے کو پیسہ مانا چاہتے ہیں, مولا کو نہیں مانا چاہتے. مگر وہ رضوان جنت جو دروازہ جنت تھا,
ایک دروغہ اگر یہ کہتے ہیں سپاہی شان گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ آج کہیں گے شان گھٹ جائے، مگر وہ دروغہ سپاہی بھی نہیں کہتا، آج یہ کہتا انا سید الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ ایک سوال کیا قیامت تک بھی تم نے اپنا عہدہ کھٹا لیا؟ دروغہ کہو، درزی کیوں کہہ رہے ہو؟ درزی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کپڑے سینے والا ہوتا ہے۔ تم تو جنت کے دروغہ ہو، جنت کے رضوان ہو، ملکوت کی فضل کے مہمان ہو۔ تم نے اپنے آپ کو درزی ہوگا، تمہاری شان گھٹ گئی، تمہاری شان کے خراب ہو گئے ہوگا۔ میری شان گھٹی نہیں، بڑھ گئی۔ میں نے میرے شان کیسے جواب جاگ کے سننا، جاگ کے ہاتھ کھول کے سننا، سین کھول کے سننا، فکر کے دروازے کھول کے سننا، جواب یہی آئے گا کہ میری شان گھٹی نہیں، بڑھ گئی، اس لیے کہ جن شہزادوں کا ناقہ بننے میں ان کے دروازے پر چھوٹے بن گیا، بڑے بن گیا۔ اور میں ابھی جوہری کی مجمع میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو آواز ان کے سینے میں بلند ہوتی ہے نا، اس آواز کو کوئی دبا نہیں پاتا۔ سمجھو اور ایک بات اور سن لینا، میرا عقیدہ ہے کہ جو ہاتھ ان کے سینے میں تعریف کے لیے بلند ہوتا ہے، وہ ہاتھ کسی کے سامنے مرد دیسر آئے گا ابو ذر بن جائے گا، صاحب معرفت آئے گا سلمان بن جائے گا، صاحب عزم آئے گا مقداد بن جائے گا۔ ہمارے مانگنے کی اداؤں میں کمی ہے، ان کی ادا کرنے کی کوئی کمی نہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کی ادا نہیں آتا، سلیقے نہیں آتا۔ ورنہ ان کے دروازے میں مانگو تو صحیح، وہ بھی سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل کے اور در سیدہ کی سدرۃ المنتہا، وہاں جبرائیل نے کہا آگے بڑھا تو بالوں پر چل جائیں گے۔ تو اب ثبوت تو ہو کہ بالوں پر چل جائیں گے، کس کی وجہ سے؟ کس کی جلالت کی وجہ سے؟ اسی لیے ایک فرشتے کو وہاں سے یہاں بلا کر بالوں پر دے کے بتایا یہ وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ فضائل ان کے دروازے پر سمٹ کے آتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے چاہتے ہیں سورہ لہر ہے کہیے، آیت مدد ہے کہیے، آیت حکیم ہے کہیے، چادر میں نہیں مانگے کہیے۔ اچھا بات چادر میں ہے کہ جملہ اور سمجھتے، کیونکہ کبھی کبھی نصیب سے گزر ہوتا ہے ایسے بہترین زندہ سماعت مجموع کے سامنے، زندہ سماعت مجموع، زندہ ذہن مجموع، زندہ ضمیر مجموع، زندہ عقیدہ مجمع، زندہ بصارت مجمع، زندہ بصیرت مجمع میرے ساتھ تشریف فرمائے۔ یہاں بہترین سننے والے حضرت تشریف فرمائے، بات چاہتے ہیں کہ سنیے، نہ خدیجہ کا جواب ہے، سیدہ کا جواب ہے۔ وہ کتاب جو مسلمانوں نے قرآن کے بعد سب سے مضبوط اور مستحکم مانی، جس سے پہلے صحیح اور بعد میں شریف ہے، اس کتاب میں کتاب الوحی پہلے مرحلے پر کتاب الوحی میں جو باب ملا، اس میں یہی عنوان ملا کہ جو رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ صاحب نبی بھی کہتے تھے گھر میں آئے اور آ کے خدیجہ مجھے چادر دے دے۔ کتنا خوبصورت نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب پہلی وحی کے رسول پر ذوق محسوس کیا تو خدیجہ سے چادر مانگی، جب آئے تطہیر سے پہلے ذوق محسوس کیا تو بیٹی کی چادر مانگی، اور بیٹی کی چادر میں کیا ہے؟ یہ جملہ میں اس کی زبان میں کوئی تاثیر اور طاقت ہے کہ وہ سجدہ کے فضائل سمجھ سکے۔ ابھی تو چادر زہرا کے فضائل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔
سجدہ کی چادر کو فضائل سمجھ نہیں آئے، سنو گے فضائل تو سن لیجیے ایک جملہ، رسول آئے، وہ رسول جو حکیم امت پیغمبر، حکیم امت پیغمبر، جس کی جوتیوں سے نکلنے والے ذرات کی خیرات کا سرما بنا کر اگر نابینا اپنی آنکھوں میں لگا لے تو بیماری مل جائے۔ وہ رسول آیا آنے کے بعد کیا کہا کہ نیند آ جائے تو فی بدن اضافہ، میری شہزادی میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی نے بغیر فاصلے کے کہا اعوذ باللہ یا من الذوق، بابا میں نے آپ کو اللہ ذوق سے اللہ کی پناہ میں دے دیا، پناہ میں دے دیا، پناہ میں دے دیا۔ اب لفظ ملائیے گا تین اور پھر نکلے گا ایک نتیجہ، پیغمبر نے کہا ذوق ہے، شہزادی نے کہا میں نے پناہ میں دے دیا۔ رسول نے فوراً کہا تو دیا ہو جاتا ہے، لیکن جو کہا تو بتا دیا اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں ہے۔ مصور حقیقی نے کائنات کی پروردگار نے جب دست قدرت سے پیغمبر کا وجود تراشا میزان عدالت سے تو سایہ نہیں بنایا، بے سایہ نبی رحمت للعالمین پیغمبر، اور پوری کائنات قیامت میں کیا چاہے گی؟ سب چاہیں گے ہمیں اپنے نبی کا سایہ مل جائے، اور انبیاء یہ چاہیں گے کہ سب کو پیغمبر کا سایہ مل جائے۔ پیغمبر کی پناہ تلاش کریں گے آدم، قیامت کو چاہیں مجھے نبی کی پناہ مل جائے۔ نوح کہیں گے محمد مصطفیٰ اپنے سایہ رحمت بھی مجھے لے لیجیے، ابراہیم کہیں گے اپنی پناہ بھی مجھے لے لیجیے۔ تو جملہ سمیت کیسے کہیے کہ پوری کائنات جن کی پناہ تلاش کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد بے سایہ نبی کے لیے جس کی چادر سایہ بانی عظیم ہو، میں مکمل جملہ کہا، جس کی چادر بے سایہ نبی کے لیے عظیم سایہ بانی، جملہ بدل لیجیے، جس کی چادر نبوتوں کے سردار کی پناہ گاہ ہو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ طاہرہ، رضیہ، زکیہ، مرضیہ، عذرا، بدول، محدثہ، محدثہ، اتنے ارکان پہلے بول چکا، پھر میں نے بولا آپ کو بیدار کرنے کے لیے اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں شہزادی کون ہے، شہزادی کون ہے کی چادر اتنی مکمل۔ ایک جملہ کہوں شہزادی کے لیے اگر اجازت ہو، جس کی اولاد آل رسول ہو کہ پھر محمد ہو سے فاطمہ کہتے ہیں۔ آل رسول ہوگا پھر محمد ہو سے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک عالمی دن میں تحقیق کرنا شروع کیا، سب بڑے بڑے صاحبان نے مجھ سے پوچھا، فاطمہ شہزادی کیا ہے، شہزادی کی مدار کیا ہے، سب سے پوچھا، سب نے اپنے طور پر جواب نہیں پائے، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، مگر لکھنے والا تو کوئی نہیں ہوا، اس لیے کہ عالموں کے پاس پہنچا تھا، عارف کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ سنیں تو صحیح، عالموں کے پاس پہنچا تھا، عارف کا نام نہیں کھاتا تھا، پہنچا ڈھونڈا ہوا ایک عارف کامل کو جو جنگلوں میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ سیدھا سا مسلح تھا، وہ سیدھا سا لباس تھا، جا کے بیٹھ گئے سامنے علی
مدین میں کتاب لکھ رہا ہوں کسی شان میں کا شہزادی کون ہے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ فضائل بتائیے کہ کیا ہے شہزادی کے عارف خاموش عالم سے اوپر کی منزل عالم ہے اس لیے کہ علم کے نتیجے میں عرفان پیدا ہوتا ہے اس کی وضاحت کیسے کروں ہر لفظ کو وضاحت کرنا پڑتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے جاننا ایک لفظ ہوتا ہے پہچاننا حسین کو پوری کائنات جانتی ہے کہ حسین ہے پہچانتے ہیں اب لفظ بدلیے جاننے کو علم کہتے ہیں پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں جو جانتا ہے اسے عالم کہتے ہیں جو پہچانتا ہے اسے عالم ہوتے ہیں عالم سب کہتے ہیں سارے عالموں سے پوچھا کتاب لکھ رہا تھا کسی نے جواب نہ دیا آیا عارف کے پاس جو بوسیدہ بولیے وہ بیٹھا ہوا تھا اور آنے کے بعد کہا میں شہزادی کی شان میں کتاب لکھ رہا ہوں فضائل بتاؤ کہ کیا ہے ادھر عارف کامل سر سے کام کر دیکھا خاموش آنے والے نے انتظار کیا پھر سوال کر رہا ہے بتائیے کیا فضائل پھر عارف خاموش تیسری مرتبہ پھر سوال کیا پھر عارف خاموش مرتبہ کھبرا کر بلا کیا عجیب مثال ہے میں آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دیتے کہتا آپ کا سوال ہے کا سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے فضائل کیا ہے ایک مرتبہ سر اٹھایا کہ جملہ تھا میں فاطمہ کے فضائل بیان کرتا اگر میں خدا ہوتا جس کی چادر رسالت کے پناہ گاہ کے لیے پناہ گاہ ہو رسالت کے پناہ گاہ کے لیے پناہ ہو اسے سیدہ کہتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں جس کی چادر حصار اہل بیت ہو حصار میں نے تو غیر مانوس اللہ نہیں بولا اور مانوس لفظ بولا ہے حصار کرتے ہیں نا پوچھئے عالم سے عالموں سے پوچھئے جو عالم حصار کرتے ہیں جب چلے کو بیٹھتے ہیں تو چاروں طرف دائرہ کھینچتے مدورہ گول گول دائرہ اس کو کچھ پڑھتے چلے جاتے ہیں دائرہ کھینچتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں دائرہ کھینچتے چلے جاتے ہیں لفظ کی گہرائی سمجھا رہا ہوں اپنے لفظ کو خود تفسیر کر رہا ہوں میں نے کہا زہرا کی چادر حصار اہل بیت ہے حصار ہے حصار یہی تو جملہ میں نے کہا ہے تو اس کی وضاحت پر جب عامل بیٹھتا ہے عامل کرنے چاروں کو فلائیں کھینچتا ہے خط کھینچتا ہے مدورہ دائرہ کھینچتا چلا جاتا ہے آیت کرسی پڑھ رہا ہے قل اعوذ برب الناس پڑھ آیت سورہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر خود بیٹھا ہوتا ہے چاروں طرف ہوتا ہے دائرہ خود ہوتا ہے سب نیچے پوچھئے آنے سے یہ کیوں ہے کہیں اس لیے کہ باہر کی کوئی طاقت اندر نہ آنے باہر بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں رات بھر بھی پڑھتا رہا میں تھک جاؤں آپ تھک جاؤں گا کسی کو ختم اس لیے فقیران فضیلت اور ہیں امیران فضیلت واضح بات ہے جو فضیلتیں ڈھونڈنے کے لیے 40 انگوٹھیاں دینے وہ اور ہیں فضیلتیں جنہیں ڈھونڈتی ہوئی آئے اور ایک ہی انگوٹھی پر ولایت آ جائے روٹیاں دیتی صبح کہہ رہا ہے سو جائے مرضیاں یہ وہ گھر کہتے ہیں شہزادی کی بہن کا خالد گرانی سید الانبیاء نبیوں کی سردار شوہر ولیوں کے سردار بیٹے جوانان جنت کے سردار اور خود عالمین کی عورتوں کی سردار یعنی سیادت جس کے گرد طواف کرتی ہو
سیادت جس کے گرد طواف کرتی ہے اس مرکز سیادت کو سیدہ کہتے ہیں، مصدر نجابت کو سیدہ کہتے ہیں، رمز سائر نبوت کو سیدہ کہتے ہیں، ہم سر ولایت و امامت کو سیدہ کہتے ہیں۔ وہ سیدہ جس نے بات کے زمانے دیر سے بات کے مسائل پر دریا کرنا شروع آج جمع ہوئے وہ سب دینے کے لیے جمع ہوئے۔ مجلس کا اہم ترین حصہ اور اصل اور معاج مجلس سے کے مسائل رسول جب دنیا سے جانے والے ہیں اس طرح سے اٹھے مسجد کی طرف آیا، مجمع کو خطاب کر کے کہا تمہارے دنیا سے جانے والا اگر کسی کا کوئی قرض بدلہ قصاص ہو تو وہ مجھ سے لے لیجیے، میں جانے والا اصحاب بدت نہیں۔ ایک مرتبہ اس مسئلے میں سویدہ بن قیس نامی صحابی رسول کھڑے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ آپ محفوظ جائیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی گردن پر کوئی قصاص ہو اور آپ اس دنیا سے جائیں کہ اللہ کے رسول میں قصاص کا طلبگار ہوں۔ کیسا قصاص؟ کہ آپ کسی جنگ میں تھے اور آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، آپ نے ناطے کو آگے بڑھانے کے لیے تازیانے کو ہلایا، وہ تازیانہ ناطے کے بجائے میری پشت پا کر لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بدلہ لوں قصاص ہوں۔ ایک مرتبہ آواز کریا چکھنے والوں میں بلند کروں، رسول نے فرمایا بلال جاؤ سجدہ کے دروازے پر جاؤ اور جا کے کہنا فلاں تازیانہ جو فلاں جگہ پر رکھا ہے وہ دے دو۔ بلال نے آگے فضا کو پیغام دیا، فضا نے جناب سیدہ کو پیغام دیا، اور جناب سیدہ نے جب یہ سنا کہ تازیانہ ارے میرے بابا تو بیمار ہے، بس کی حالت میں ہے، بستر عدالت پر ہے، مرگ کے قریب ہے، یہ تازیانہ کیوں منگایا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ کسی نے قصاص طلب کیا ہے جو رسول اللہ کی پشت پر تازیانہ مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ شہزادی نے یہ سنا سینے پر ہاتھ مارا اور اشارے میں نے جملہ کہا اے بلال میرا بابا تو بیمار ہے، بیماروں کو تازیانے نہیں مارے جاتے۔ میں نے جملہ کہا اور آپ نے جملہ سنا، شہزادی کہہ رہی ہے بلال ارے بیماروں کو تازیانے نہیں لگائے جاتے، میرا بابا تو بیمار ہے۔ کچھ منظر یاد آیا، کون بتائے کربلا میں ایک بیمار کی پشت کتنے تازیانے لگائے گئے۔ سویدہ بن قیس نے تازیانہ لیا اور تازیانہ دینے کے بعد جملہ کا اللہ کے رسول معاف کیجیے گا، جب میری پشت پر تازیانہ لگا تھا تو میری پشت پر رہنا تھی، اس پر لباس نہیں تھا۔ آپ بھی پیرہن ہٹائیے تاکہ میں اپنے قصاص لے سکوں۔ اللہ کے رسول نے اپنا پیرہن پشت سے ہٹایا، جیسے ہی پشت سے پیرہن ہٹایا ویسے سویدہ بن قیس نے تازیانے کو زمین پر پھینکا، آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ دیا، جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، جگہ جگہ سے چومتے چلے جاتے اور کہتے چلے جاتے اللہ کے رسول معاف کیجیے گا، میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ اب رسول کی وفات کی بات کا مطلب سنیے گا، شہزادی کہتی ہوئی جا رہی ہے ماذا اللہ من شمت و پتا احمدی اللہ یشم محمد الزمان نے کہا لیا سبت علیہ مسالب گرونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد وہ مسائب گرے ہیں، اگر مسائب دنوں پر گرتے تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ رسول کی گروتی بیٹی یہ مسائب پڑھتی ہوئی چلے گئے، رونے کے لیے جمع ہوتا ہے نا، تو رونے میں تکلف نہ کرنا، کے لیے تو مسئلہ کرنا، آئندہ برس میں جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا۔ میں ذکر مسائل میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ حسین کی ماں کے مسائل ہیں،
کے رہنے والے تمہارے رونے سے پریشان کہتے ہیں یہ دن میں رویا کرو یا رات کو رویا کرو. بس مجھے اتنا بتا دو 1400 برس کے بعد ایک گناہگار ذاکر حسین کی زبان سے یہ جملہ آپ نے سنا, کتنا آپ کو اذیت ہوئی, دل پر چوٹ لگی, کتنا آپ کو. ذرا سوچ کے بتانا کہ جب صحرا میں علی کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ بابا کی امت کو حسن حسین کا بازو تھامے ہوئے, انگلیاں پکڑے ہوئے, شہزادیوں کا آغوش میں سمیٹے ہوئے, ایک ہاتھ پہلو پر رکھا ہوا ہے, روزانہ جاتی ہیں اور جنت البقیع میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, روتی ہیں. ایک جگہ پر جناب امیر نے بیت الحزن تعمیر کیا, رونے کے لیے گریے کا مکان بنایا. ارے رسول کے غم میں پہلا خانہ علی نے تعمیر کیا, بیت الحزن بنایا. سیدہ جاتی ہے, اچھی خاصی ایک مجلس ہو جاتی ہے اس لیے کہ رسول کے نواسے نواسیاں آئی ہیں, رسول کا داماد کے ساتھ میں ہے, رسول کی بیٹی مصائب پڑھتی ہے. ذرا سوچو جب آج 1400 برس کے بعد ہم مصائب پڑھتے ہیں آپ کتنا روتے ہیں. جب رسول کے مصائب اور اپنی مصیبتوں کا ذکر سیدہ نے کیا ہوگا, حسن میں کیا گزر گئی ہوگی, حسین میں کیا گزر گئی ہوگی, شہزادیوں میں کیا گزر گئی ہوگی. شہادت سے پہلے اتنے مسائل ہیں شہزادی کے, میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں, آپ پڑھتا سنتے سنتے مر جائیں, حل ادا نہیں ہوتا. بلال حبشی جو رسول کے معظم تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رسول کے بعد اب آزان نہیں رہوں گا کسی کے لیے. مدینے میں رہتے ہوئے یہ عمل انجام دینا ممکن نہیں تھا, اس لیے شام کی راہوں کی طرف نکل گئے. شام کی راہوں میں جا کے کہیں رہتے ہیں, غیر آبادی میں رہتے ہیں جا کر. ایک مرتبہ کیا خواب میں دیکھا, بلال سوئے ہوئے تھے, رسول کو عالم خواب میں دیکھا, رسول نے آ کے بازو ہلایا, آواز دی بلال ہمارے بعد ہماری بیٹی کو بھول گئے, اے وہ میری فاطمہ وہ میرے نواسے نواسیاں. بلال خواب سے بیدار ہوئے, سمیٹا, چلے مدینے کی طرف. مدینے میں کسی نے جا کے پہلے خبر دی رسول کا مؤذن بلال آ رہا ہے, بلال حبشی آ رہے ہیں. رسول کے مؤذن کتنا احترام تھا اس زمانے میں بھی, جیسے ہی اعلان ہوا کہ بلال آ رہے ہیں, چوں در چوں لوگ ہجوم بنائے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکلے استقبال مؤذن رسول کا کرنے کے لیے. مجھے بھی تو یہ حیرت ہوتی ہے, ارے جس مدینے میں امت نے بلال کا اتنا استقبال کیا, فاطمہ بجا نہ گئی. مسائل میں ایسے ہونا جیسے رونے کا ہے, جو ان کے مسائل میں روتا ہے وہ کبھی مارے مفاجات پر نہیں ہوتا. اس کے جوان سلامت رہتے ہیں, بچے سلامت رہتے ہیں, گھر کے افراد سلامت رہتے ہیں. خدا کوئی اچانک کا ایسا غم نہیں دیتا. جوانی کی موت سے محفوظ رہوگے, سید ہوگی وعدہ کر رہا ہوں, مگر ماتم کرتے ہوئے پرساد ہونا. مولا حسین اماں کا پرساد. شہزادیوں کو پرساد ہو. روایت کی 2 جملے سنیے اس واقعے کے تحت. جب بلال مدینے میں آئے, صحابہ اور صحابیات جتنے بھی ہیں مدینے میں روتے ہوئے ہجوم کیے ہوئے لشکر کی شکل میں باہر نکلے, روتے ہوئے نکل رہے تھے. جیسے ہی سیدہ کے دروازے پر یہ خبر پہنچی بلال آئے ہیں, بابا کا مؤذن آیا ہے, آواز یہ فضا خبر پہنچاؤ اے بلال, بابا کے بعد تم نے بھی ہمیں فراموش کر دیا. اے بلال اذان کو کہہ دو, بابا کا زمانہ یاد آیا. حکم بطول تھا, رسول کا مؤذن منارے اذان میں پہنچا, آواز دی اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر,
دل پکڑ کے کہا ہائے بابا دوسری مرتبہ معاذ نے کہا اللہ اکبر سیدہ اور تربی پھر 4 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور توحید کا اعلان ہو چکا آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی زبان پر نام آیا ذرا نے سینے بات مارا برداشت کر گئی بابا معاذ اللہ ہاتھ چھوڑ کے پوچھ رہا ہوں تصور میں جواب دیجئے گا تصور میں کربلا رکھتے ہوئے جواب دیجئے گا میں کہوں گا اے شہزادی میں ان تمام کنیزان جناب زینب کی طرف سے اور ان تمام غلاموں کی طرف سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اے شہزادی اے رسول کی بیٹی آپ نے اپنے بابا کا نام ادب اور احترام سے سنا اذان میں سنا باپ کے چاہنے والے سے سنا آپ برداشت تو نہیں کر پائی مگر سلام ہو اس 4 برس کی فاتحہ سیدہ کے دروازے سے دھواں اٹھا میں نے جملہ کہا اور آپ نے جملہ سنا ایک دن وہ آیا کہ سیدہ کے دروازے سے دھواں اٹھا یہ روٹی پکنے کے لیے چولہے کا دھواں نہیں ہے کچھ ظالموں نے دروازے پر لکڑیاں اور آگ جمع کر کے آواز دی ہے فاطمہ علی کو باہر نکالو اور لکڑی کے دروازے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس میں لوہے کی کیلیں نہ لگی جب تک لوہے کی میخیں نہ لگی ہو میں نے پڑھا آپ نے جملہ سنا ظالموں نے دروازے کو دھکیلا سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان لوہے کی کیلیں کو دھکیلا گیا اور میری طرف دیکھنا میری طرف متوجہ رہنا اس لیے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ گستاخی ہوئی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ رسول کی بیٹی پر ظلم ہوا ہے دروازہ دھکیلا گیا